جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہنوں کا بہت شکریہ آپ یہاں آئے ہماری گزارش پر. آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں چند انتہائی اہم امور کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. لیکن سب سے پہلے میں افسوس کا ایک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے جو کل اختر مینگل صاحب کے جلسے پر حملہ ہوا. 15 یا 17 شہادتیں ہو چکی ہیں اس وقت تک. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم پوری قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہو، ہمارے ساتھ کھڑی ہو. جو حق ہے بلوچستان کے عوام کا کہ ان کے نمائندے اختر مینگل صاحب ہوں، مہرنگ بلوچ ہوں یا اور کوئی ہو، کہ وہ سیاست کریں، اپنی آواز بلند کریں، بے خوف و خطر اپنی آواز بلند کریں. اس حق کو ہمیں ماننا ہوگا. یہ حملے کسی کو چپ نہیں کرا سکیں گے. پاکستان کی عوام، وہ کسی بھی خطے کی عوام ہو، وہ بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر یا گلگت بلتستان کی، وہ اب خاموش ہونے والی نہیں ہے، وہ ڈرنے والی نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہم شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ لیں اور پھر مزید گفتگو کریں گے. اس وقت ملک سیلاب کی صورت سے، آفت سے بلکہ دوچار ہے. میں خود مختلف علاقوں میں گیا ہوں، سیالکوٹ گیا ہوں، سنبریال گیا ہوں، قصور کے علاقے، اور کل میں مزید پنجاب کے مختلف علاقوں میں جاؤں گا. ہماری ٹیمیں خیبر پختونخوا میں سرگرم عمل ہیں. سندھ کے حالات پہ ہماری نظر ہے. تو ایک آفت ہے جو اس ملک پر ٹوٹی ہے. لیکن یاد رکھیے 2022 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا تھا، اور یہی حکومت PDM-1 اس وقت مسلط تھی ہم پر. یہ کشکول پکڑ کر آپ کو یاد ہوگا جنیوا گئے تھے، وہاں دعوے کیے گئے تھے $11 بلین آ رہے ہیں. کیا ہوا ان $11 بلین کا؟ کیا حفظ ما تقدم کے اقدامات اٹھائے گئے؟ کس بند کو مضبوط کیا گیا؟ ہم جہاں گئے ہم نے ایک ہی کہانی سنی لوگوں سے کہ بند کمزور تھے. لوگ چیختے رہے، پکارتے رہے. کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریلا آ رہا ہے، بند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کیا گیا. صرف ٹک ٹاک کی خاطر دورے کیے گئے، تصویریں کھنچوائی گئیں. کل جب میں قصور گیا، وہاں گنڈا سنگھ کے علاقے میں ایک جگہ ایک پوسٹ پہ، تلوار پوسٹ پہ، ہر حکومتی نمائندہ جو ہے ادھر آ کے تصویریں کھنچا رہا ہے، جبکہ پورا علاقہ، سینکڑوں میل پہ محیط علاقہ، لاکھوں ایکڑ پر محیط علاقہ زیر آب ہے. ہم وہاں گئے، لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان کے نیچے. انسانوں کو تو پھر کوئی کھانا دے جاتا ہے ہمدردی سے، لیکن جو مویشیوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے. اور یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت مویشیوں کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کر رہا. تو یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. اور یہ ایک بے حس حکومت، ایک فسطائیت زدہ حکومت کہیں اور دیکھ رہی ہے. کہیں دورے ہو رہے ہیں میڈز کے ساتھ، جاپان اور فار ایسٹ کے دورے ہو رہے ہیں. کہیں اور مری میں پلان بن رہے ہیں، کوئی لنڈن پلان ہے، کوئی مری پلان ہے، جن کی بات میرے دیگر دوست کریں گے. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے. دیکھیں، جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے سال زرعی شعبے کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ گندم کی قیمت اور دیگر اجناس کی قیمت حکومت نے مقرر نہیں کی. پیسہ اور چیزوں پر خرچ کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، لیکن کسان کو کچل دیا گیا. آج یہ صورت ہے کہ ملک میں گندم کی کمی ہے، گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ایک زبردست افراط زر زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا. ابھی کل پرسوں جو ہمارے سامنے اعداد آئے ہیں ان کے مطابق ہمارا جو بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے پچھلے 1 سال میں وہ 30% بڑھ گیا ہے. ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے، ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اس وقت ڈالر مارکیٹ سے ناپید ہے، اس کو مصنوعی طور پہ خرید کے ذخیرہ کیا گیا ہے، لیکن جس دن ڈالر
ٹریڈ ہوگا، اس میں خرید و فروخت شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مصنوعی قیمت ڈالر کی قائم کی گئی ہے 284-85 روپے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ 300 سے اوپر جائے گی۔ اس سے افراط زر کا ایک اور دور ہے شروع ہوگا۔ تو یہ ایک پورا مصنوعی نظام جو 8 فروری کے الیکشن کو لوٹ کر قائم کیا گیا تھا، اب سسکیاں لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام جو انسان دشمن ہے، جو غریب دشمن ہے، جس نے ووٹ کی لوٹ پر ایک ہیولے کو کھڑا کیا ہے، یہ اب گرنے کو ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم قوم کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم منصوبہ سازوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، اب بھی وقت ہے، قوم کو ساتھ لے کر چلو، سچ کو اپناؤ، جو حقیقت ہے اس کو سمجھو، اس کو مانو۔ ہمارے سامنے کل 2 خطوط آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی جلیل القدر جج صاحبان کے۔ یہ خطوط ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حملہ ہوا ہے عدلیہ پر، اس نے اس ملک سے عدل کا تصور ختم کر دیا ہے، انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے، ایک آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا ہے۔ تو یہ تمام تصورات ابو حنیفہ نے کیوں چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تھا، قاضی القضاء خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ ان کو خوف تھا، ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ شخص مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے گا۔ انہوں نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا۔ امام حنبل فکری طور پہ اپنے نظریے پر کھڑے رہے، قاضی نہیں بنے، کوڑے کھائے، خلیفہ کی جیل میں گئے۔ تو یہ ہے ہماری روایت آزاد عدلیہ کی، آزاد منش ججوں کی۔ ہماری روایت میں شامل ہے جمہوریت۔ پاکستان ہم نے ایک جمہوری تحریک کے ذریعے حاصل کیا۔ قائد اعظم کی پوری زندگی جمہوریت کے لیے گزری، جمہوریت کی انہوں نے بات کی، ہر ادارے کو انہوں نے کہا کہ تم جمہوریت اور جمہوری اداروں کے تابع ہوگے۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سی کا مصر بنا دیا جائے گا، یا کوئی اور ملک جہاں کہتے ہیں جمہوریت نہیں اور معاشی ترقی ہوئی ہے، تو پاکستان میں بھی ہم جمہوریت کو دفن کریں گے اور معاشی ترقی حاصل کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ ڈکٹیٹر معاشی ترقی کی ضمانت نہیں ہوا کرتا۔ کتنے ایدی امین ہم نے دیکھے جو اپنے ملکوں کو تباہ کر کے چلے گئے، ان کی اقوام آج ان کا نام لینے سے شرمندہ ہیں۔ پورا افریقہ، لاطینی امریکہ اور ہمارا اپنا ملک اس کی مثال ہے۔ ہر فوجی دور کو آپ دیکھیے، بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ بس ایک ڈنڈے کی ضرورت تھی اس قوم کو، اب ڈنڈا بردار آ گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملک دولخت ہو جاتا ہے۔ وہ ضیاء کا دور ہو، کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت واپس آتی ہے، اس کو پھر مفلوج کیا جاتا ہے۔ وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو یا وہ 1990 کی دہائی کی حکومتیں ہوں، ہر حکومت پہ حملہ ہوتا ہے۔ بالآخر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، عوام کی تائید سے حکومت آتی ہے، اس پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ اور آج یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا نام لینے والے نہ رہیں۔ گھروں پہ حملے ہیں، چادر چار دیواری پامال ہے، صحافیوں پر حملے ہیں، آزاد صحافت پر حملہ ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے، لیکن یہ سب ناکام ہو رہا ہے۔ یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، یہ قوم جمہوریت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جس جھوٹ کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ظاہر ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے پھر ایک دفعہ قوم سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان جیل میں آپ کے لیے بیٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کا درد لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں معیشت انسان دوست ہو، غریب دوست ہو، وہ صرف عمرا کے لیے نہ ہو، صرف وہ پالیسیاں نہ بنے جس سے اس سیٹ اور اس سیٹ کو فائدہ ہو، وہ پالیسیاں ہوں جو عوام دوست ہوں، جو گندم کی قیمت مقرر کریں جس سے چھوٹا کسان خوشحال ہو، جو پانی فراہم کریں جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ آج سندھ میں ایک خوف کا راج ہے۔ سندھ میں اگر آپ خلاف بولتے ہیں اس کے جو وہاں برسر اقتدار ہے تو آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کا میں ایک تفصیلی دورہ کر کے آیا ہوں، ہر جگہ یہی بات سنی کہ یہاں پہ سیاست پانی کے بلبوتے پر ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس ملک کو اگر آزاد کرنا ہے ان زمینی خداؤں سے، آزادی اظہار کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں اپنے ووٹ کی عزت کرانا ہوگی، ہمیں وہ معیشت چاہیے جو انسان دوست ہے، جو غریب دوست ہے۔ تو سب دوست بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اب علامہ ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان 71 میں ٹوٹ گیا تھا، جو 47 میں بنا تھا، اور یہ موجودہ پاکستان 72 میں وجود میں آیا، اور پھر اس بکھرے ہوئے پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے آئین بنایا گیا تاکہ سارے صوبے، بالآخر انسانی معاشرے جب لوگ اکٹھا رہتے ہیں، مختلف اکائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کسی ضابطے اور قانون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو اکٹھی زندگی نہیں ہو سکتی۔
ایک چیز اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے اس وقت جب قانون ہو تو، ورنہ ہر مرج ہو جاتا، جنگل بن جاتا ہے. تو اکٹھے رہنے کے لیے آئین بن گیا 1973 کا آئین، کہ ایک ڈاکومنٹ بن گیا، سوشل کنٹریکٹ بن گیا، جس کے تحت پاکستان کے سارے صوبے اور ساری اکائیاں انہوں نے فیصلہ کیا اکٹھے رہیں گے، اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے آئین بنایا اور پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا. آئین وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ہم کو اکٹھا رکھتا ہے. پھر اس کی روشنی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، ادارے بنتے ہیں، صوبائی سیٹ اپ بنتے ہیں، اسی آئین کی روشنی میں بنتے ہیں، اور قانون سازی ہوتی ہے صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر، اور قانون محترم ہوتا ہے. جن معاشروں میں قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. قانون کے نفاذ کے بغیر عدل کا نفاذ ناممکن ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا ناممکن ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے جو تباہی مچا رہا ہے، طوفان ہے اس وقت پانی کی شکل میں جو تباہی مچا رہا ہے. اس سے پہلے آئین شکنی کا طوفان آیا، لا قانونیت کا طوفان آیا، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا طوفان آیا. 8 فروری کو عوام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو اس لا قانونیت اور آئین شکنی کے طوفان کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی گئی اور ملک تباہی و بربادی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین شکنی کر کے یا آئین کی روح ختم کر کے، جو آئین بنایا تھا ہمارے اسلام نے اس کی روح ختم کر کے اور اس کو ایک بالکل ایک پیرالائز قسم کا آئین بنا دیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، اور وہ قوانین جو دراصل قانون کی روح کے خلاف ہیں، جو فلسفہ قانون سازی کا اس کے خلاف ہے، تو اس نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ادارے ریلیونٹ ہو جائیں گے. اب پنجاب میں کوئی ادارہ ہے؟ سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے تو ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا، رول آف لا کی طرف واپس جانا پڑے گا، اور پاکستان میں وہ حکومت قائم ہوگی جس کو عوام منتخب کریں گے، اور ایسی حکومت ہوگی جو عوام میں سے جب آئے گی تو عوام کے حق کا خیال رکھے گی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سیلاب آتا ہے لوگ فوت ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، انسان ایسے نہیں جاتا جیسے کسی شادی میں انسان جا رہا ہو. انسان جاتا ہے کہ غم کی حالت میں، پتہ چلتا ہے کہ غمگین ہے نا. کوئی جشن منانے جا رہے ہیں آپ ان علاقوں کے اندر، یہ جشن کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی آرزو اور ارمان اس پانی بہا کے لے گیا ہے، تباہی بربادی پھیلا گیا، ان کا سب کچھ لوٹ کے لے گیا ہے، تباہ کر کے چلا گیا ہے. اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور آرزویں ان کی ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی غیر خواہش پہ دم نکلے. پہلے بڑے بڑے آمر آئے تھے، انہوں نے بڑے طولانی اقتدار کے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. موجودہ حکمران جو پیرالائزڈ ہیں اور ان کے جو پیچھے فورسز ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سیاست وہی کر رہے ہیں، بدترین سیاست، قانون شکنی کی سیاست، آئین شکنی کی سیاست وہی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ہمیں پاکستان کو، یہ ہمارا وطن ہے. کوئٹہ میں جو ہوا کل، آپ دیکھ لیں کہ پرامن سیاسی جدوجہد کو بموں کا خطرہ ہے، دھماکوں کا خطرہ ہے، جیل جانے میں کا خطرہ ہے، لوگ جیلوں میں پھینک دینا، ان پر غیر ضروری ایف آئی آریں اور ناجائز ایف آئی آریں کاٹنا، پریشرائز کرنا، ہراس کرنا، کوئی بولے نہیں. آخری بات کرتا ہوں، جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی سافٹ پاور کھو بیٹھتا ہے. سافٹ پاور ہی ایک ملک کی بنیادی طاقت ہوتی ہے. ہارڈ پاور، گولی کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. سافٹ پاور آپ کو دلوں میں لے جاتی ہے، آپ کی طاقت کو بڑھاتی ہے، دنیا میں آپ کا امیج بہتر کرتی ہے، آپ کو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اعتبار کرتے ہیں. اس ملک کے اندر اس کی سافٹ پاور مر چکی ہے. جوزف نائے کی کتاب پڑھنے والی ہے، مر چکی ہے ہی نہیں ہے. الٹیمیٹلی نیشنل پاور بھی نہیں رہی ہے، ٹوٹ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اپنے سوسائٹی اور معاشرے کو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کی طرف لوٹیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر، اپنے فیوچر اور مستقبل کی خاطر، اور خدا کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر ہمیں واپس آنا پڑے گا. اگر نہیں آئیں گے ایک وقت آئے گا جب آپ غلط راستوں پہ چلتے ہیں نا، آگے کھائی میں گرتے ہیں. انہوں نے گرنا ہے کھائی میں. کہاں ہے مشرف؟ کہاں ہے وہ عامر جن کی کتنی آواز ایسے بولتے تھے جیسے خدا ہے زمین پر؟ یہ آج کے خدا بھی دیکھنا نشان عبرت بنیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے. یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ سے انتقام لیتے ہیں. اللہ عزیز انتقام. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے، مظلوم ہی جیتیں گے، محروم ہی جیتیں گے، اور یہ ظالم
اور فساد پھیلانے والے، کرپشن کرنے والے ضرور ہاریں گے انشاءاللہ. امید ہے، نا امید کبھی ہم نہیں ہوں گے. شکریہ. جناب اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر بات کروں گا. آج زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا ہم زبیر عمر صاحب کو دیں گے کہ وہ اکانومی کے اوپر بات کرے. میں صرف دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. سلمان اکبر راجہ صاحب نے مذمت بھی کی جو بلوچستان میں ہوا ہے. کل مینگل صاحب کے جلسے پہ ہم سب جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک جمہوری تحریک کو اس قسم کی دباؤ میں لانا، اس کو جو ہے نا اس کے خلاف اس قسم کی اونچی ہتھ کنڈے استعمال کرنا انتہائی قابل مذمت ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے نا ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے. ہمارے صوبے میں کلاؤڈ برس ہوئے، بنیر میں، سوات میں، باجوڑ میں، اور میرے اپنے ڈسٹرکٹ سوابی میں ہوئے. اور اس کے چونکہ میں سوابی سے ہوں تو وہ تکلیف میں خود محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک گھر کے 13 مطلب مرد اور خواتین اور بچے وہ شہید ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی، اس فیملی کی، اس رشتہ داروں کی مطلب کیا زندگی رہی ہوگی. اور دوسری پھر بنیر میں بھی انتہائی بڑے بڑے سانحات ہوئے کہ یک دم جو ہے نا مطلب کلاؤڈ برس سے جتنے بڑے بڑے چٹان آئے جس طرح ہوا. اور دوسرے پنجاب میں جو افسوسناک ہو رہا ہے اس وقت کہ پورا پنجاب جو ہے نا وہ پانی پانی ہے، اور حکومت مکمل طور پر ناکام ہے ریلیف کاموں میں، بلکہ اس میں شہرت زیادہ ہو رہی ہے. اور زیادہ تر یہ انسٹرکشن ہے کہ جب تک بی بی مریم کی فوٹو نہیں ہوگی تو کوئی ریلیف کام نہیں ہوگا، جس نے پورے پنجاب کی جو گورننس ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. عملاً جو ہے نا نہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، نہ رہنے کے لیے ادھر کوئی ٹینٹ پراپر انتظام کیا گیا ہے، بس صرف اشتہار بازی ہے اور ڈرامہ بازی ہے. اور یہ جو دوسرا ہمیں مین میڈ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب تو سیلاب سے متاثر ہے، یہاں بھی کچے کے ڈاکو کا، اور سندھ میں بھی کچے کے ڈاکو، لیکن ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا کے بارڈرز ایریا میں جو 40 سال سے جنگ جاری ہے اور اس کے اثرات جو ہے نا ہم بھگت رہے ہیں. ایک تو ہماری اکانومی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں کر جو ہے نا ادھر خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرے گا. وہ پاکستان کی دوسری پنجاب جاتا ہے یا کراچی جاتا ہے یا ملک سے باہر جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا وہاں جو ہمارا کلچر ہے اس نے بہت بڑا متاثر کیا. یعنی ایک کلاشن کوپ کلچر اور ڈرگ کا کلچر جو ہے نا اس جنگوں کی وجہ سے آیا، اور اس کی متبادل پہ کچھ نہیں دیا گیا، نہ ڈیولپمنٹ دی گئی. اور ابھی بھی جو ہمارے صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ اس کا نیٹ ہائڈر پرافٹ دیا جا رہا ہے، نہ اس کے جو NFC میں جو اس کا شیئر ہے، جو خیبر پختونخوا کا جو ڈیو شیئر ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا مطلب انکاری ہے. اور خاص کر جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کے مطابق جو ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں وہ 14 سے بڑھ کے 19% بن گیا. لیکن وہ 19 تو چھوڑو، وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. اور سرتاج عزیز جو کمیشن تھا اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا وہ دیں گے 10 سال میں. ابھی تک وہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر صوبہ اپنے شیئر کا 3% اور وفاق بھی 3% NFC کا پاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے گا. وہ بھی نہیں ہو رہا. البتہ کیا ہو رہا ہے، وہاں نئے اثر سے آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہ آپریشن جو کہ 21 آپریشن آلریڈی جو یہ ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں، جو آپ میں سے ہمارے علاقے سے اس کو پتہ ہے. کبھی کہتے ہیں کہ دربشم، مطلب پشتوں میں انہوں نے مختلف جو ہے نا نام رکھے ہیں، چرتب تختے، اس قسم کے نام رکھے ہیں. اور وہ 21 آپریشنز کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ملیٹنسی ہے وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئے. تو اس کی روٹ کازز پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ناکام ہے یہ پالیسی. اس لیے پارٹی PTI کا پالیسی یہ ہے کہ ہر صورت میں آپ جو بھی کریں، ایک تو آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اس کو مؤثر کرے، اس کو افیکٹو بنائے، اور ساتھ ساتھ جو اپنی بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو بنائے، مؤثر بنائے. اور ساتھ جو ہے نا آپ اپنے نوجوانوں کے لیے امید دے، ہوپ دے، روزگار دے، اپرچونٹی دے. تو یہ دو قسم کی ڈیزاسٹر ہے. آپ کے بلوچستان کے بارڈر پہ، خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں، اور یہاں جو ہے نا نیچر ڈیزاسٹر ہے.
تو نمبر 1 ہمیں ہر صورت میں خاص کر ڈیمز کے لیے، اسمال ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، اور یہ تمام صوبے اور وفاق مل کے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنائے، اور وہ پلان بنائے جو کہ کنسنسس سے ہو، میوچول کنسنسس سے ہو، اور ایک کمپریہنسو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. کیونکہ یہ جو پنجاب کا سیلاب ہوا ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ راوی اور ادھر جو پانی گیا ہے، وہ جو لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہیں، سٹیز بنائے ہیں، غیر قانونی سوسائٹیز بنائے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے، پورا پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے ڈیمز کے لیے، اور دوسرا جو عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بلین ٹریز سونامی، اور اس کے لیے جو عمران خان کا ایک ویژن بھی تھا، عمران خان کا ایک بہت بڑا گیپ بھی تھا کہ بلین ٹریز سونامی کی طرز پہ پوری پاکستان میں فارسٹیشن کے لیے، جنگلات کے لیے ایک بہت بڑے لیول پہ مہم چلائی جائے، اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ، تاکہ ڈیفارسٹیشن جو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج پہ اثرات ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. میں آخر میں ایک بات کروں گا، جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے، کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں، کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں، کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں، میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے، ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے، یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے، کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر آئے گا، آپ کے سب کے نالج میں ہے، لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی، ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے، ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ تحریک انصاف کو دیا. میرے خیال میں زبیر عمر صاحب میں آپ ادھر آ جائیں گے، آپ ادھر آ جائیں گے. جی زبیر صاحب معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، مصطفیٰ کھوکر صاحب اور دوسرے، کہ آج جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کی مسائل کی جب ہم بات کرتے تو معیشت، پاکستان کے عوام جو سفر کر رہے ہیں اور اس فلڈز کے آنے کی وجہ سے جو اور سفر کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے، یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا، تو اس وجہ سے میں 2 صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی، اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا.
اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی 2 رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی, وزیر اعظم کو سبمٹ کی, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے, 300 بلین روپے کی, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا کے میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں کتنے. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی, فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے, شوگر سکینڈل, جس میں 300 بلین, اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں, جن کی حکومت ہے, جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, خود زرداریز ہیں, سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا, اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر لیا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ, کینڈل صاحب نے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کرپشن کی, ایک اور میں چونکہ یہ ریسنٹ واقعہ اور بڑا کنسرن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا ہے, صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 8.4 ٹریلین روپیز 10 سال میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس, یعنی کہ ہم نے یوز نہیں کی بجلی, خریدی نہیں بجلی, لیکن چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا تو 8.4 ٹریلین روپیز اوور 10 ایئرز ہم نے دیا. اب انہوں نے ECC نے ایک اپروو کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی شپمنٹ کے لیے, 1 ٹن بن رہا ہے پائپ لائن, اس کا ٹھیکہ دیا ہے پہلی چیز بغیر بڈنگ کے. کون سا اصول کہتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے ہونا چاہیے؟ جو پرائس آگے سے آ گئی, اب میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمپنیز, فورن کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں, بٹ آپ نے بڈنگ کیوں نہیں کرائی ہے؟ بڈنگ کراتے تو پرائس آپ کو اچھی ملتی. کیا ایک ہی کمپنی تھی پوری دنیا میں جو کہ اس کو ٹھیکہ دینا تھا؟ دوسری بات, آپ نے اس کی ری پیمنٹس جو ہے ڈالر بیسڈ کر دی ہیں. پھر وہی IPP والا پرابلم, آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی روپیز میں اور ریٹرن ڈالرز میں کمٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا اصول ہوتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں ہے. یہ ECC نے اپروو کر دیا, ابھی یہ کابینہ میں جانے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس میں بھی وہ کلوز ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ والا تھا کہ شپمنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ ایک مشکل بحران سے نکلے نہیں ہیں, آپ ایک دوسرے مشکل بحران میں قومیں سیکھتی ہیں کہ بھائی ہم نے جو غلطی کی تھی, ابھی سب کوئی بھی اون نہیں کرتا IPP ایگریمنٹ کو کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی. اگین آئی ایم ریپیٹنگ 8.4 ٹریلین. یہاں اب ایک اور آپ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے, ECC نے اپروو بھی کر دیا, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ نے. اب میں, اور چوتھا جو ایگزامپل ہے, خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم, کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے, دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں چونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھیں. دوسری چیز ہے فلڈس کے حوالے سے, میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈس آئے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنز کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا, یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے, کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں, کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں. 2022 میں آپ کا سیلاب آیا, میں پیچھے نہیں جا رہا, پچھلے ادوار میں 2022 کو لے لیتے ہیں. UN سیکرٹری جنرل آئے یہاں, انہوں نے ایک کانفرنس ہولڈ کی باہر, انٹرنیشنل ڈونرز آئے, مختلف کنٹریز آئے, ADB, یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ بینک, دوسرے ادارے آئے. $11 بلین کی پلیجز ہوئیں, $11 بلین کی. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب آج فرماتے ہیں کہ وہ جو پلیجز تھے وہ ہمیں اس لیے نہیں ملے کہ ہم نے بینکیبل پرپوزلز دیے ہی نہیں. کس کا قصور ہے؟ اگر آپ نے صرف اپنا کام کیا ہوتا ہے, فیزیبلٹیز بنائی ہوتی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ سبمٹ کرتے, $11 بلین آپ کے پاس آتے 2022 میں, آپ انویسٹمنٹ کرتے, آپ گھر بناتے, آپ کینالز کا سسٹم ٹھیک کرتے, آپ ارلی وارننگ سسٹم بناتے, آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بناتے. آپ نے کچھ نہیں کیا.
کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں آئے. صرف $3 بلین آئے تھے, وہ اس وجہ سے آئے تھے, وہ ADB اور ورلڈ بینک کے تھے اسینشلی, اور تھوڑے سے کچھ اور آئے تھے. بٹ bulk of the money, close to $8 billion never came to Pakistan. اب اس کا کون قصوروار ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ساری کے سارے مسلم لیگ پیپلز پارٹی اس وقت بھی حکومت میں تھی. اس کے بعد سے آپ ایک دم سے اٹھے جب فلڈز آئے. اب فلڈز آئے, آپ تیاری کرتے ہیں. اب میں صرف پنجاب کے فلڈز کی صرف ذکر کر دوں, اور میں پالیٹکس نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاپان کیوں گئی تھی مریم نواز یا تھائی لینڈ کیوں گئی تھی. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی, 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا, یا اگر تھا تو پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں, چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوئے جاپان میں, سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ان کی پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنا, یہ نظام کو آگے لے کے چل رہا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں, جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو, جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں یہ سیلابوں کی وجہ سے, ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے ہیں, ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں میں نہیں دینی چاہیے تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. مصدق ملک صاحب سینئر منسٹر, کلائمیٹ چینج کے منسٹر, انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا, اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈس ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں, اب یہ جو سیلاب آ گئی, یہ تباہی ہوگی, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام, کروڑوں عوام برداشت کریں گے. پاکستان آلریڈی جو سچویشن میں غربت اس میں اضافہ ہوگا, آلریڈی 45% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی. اب یہ تقریباً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ 50% تک پہنچ جائے گی. ان امپلائمنٹ جو 22% ہے پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اکنامک سچویشن جو خراب ہوگی, مزید خراب ہوگی جو ابھی ہے, اس میں پھر آپ 22% سے پتہ نہیں 30% پہنچ جائے, 25% پہنچ جائے, بٹ کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال سے 1.62 ایوریج کر رہی تھی وہ مزید خراب ہوگی. اگر یہ سب 4 سال کا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا شور مچایا گیا, آج بھی چین بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. درجنوں ملکوں کا دورہ کیا پچھلے 3-3.5 سال میں. آپ مجھے $1 کا فرق بتا دیں کہ وہ کون سا لے کے آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. $1 کا فرق بتا دیں, وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو آپ نے کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعداد و شمار ہیں جو ایک ذکر کیا تھا سلمان نے اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, پاکستان کی معیشت چل کس پر رہی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا, ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان کو لونز مل جائیں, پاکستان کے دوست ممالک رول اوور کر دیں جو پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے, اور پاکستان کے ورکرز جو ہیں وہ خون پسینے کی کمائی کر کے ریمیٹنس کے ذریعے یہاں بھیج دیں. ایکسپورٹ تباہ حال ہے. ابھی نمبرز جو آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, $6 بلین صرف 2 مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. یعنی کہ الارمنگ انکریز ہے, یعنی کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس $11 بلین 2 مہینے میں ہو گئی ہیں. سو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. سو بات یہ ہے
کہ اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی ہے. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے، اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی. I mean کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کم کیا، ہیلتھ میں کم کیا، واٹر ایلوکیشن میں کم کیا، ٹوٹل میں آ کے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو الیکٹ نہیں ہوئے ہوئے ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. I mean یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس، اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے، کیونکہ ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے، اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے، اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹنے. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، پچھلے سال ایگریکلچر 5 میجر کراپس نیگیٹو میں تھی. اب جتنی کراپس ہیں، رائس ہے، میز ہے، دوسری کراپس ہیں، وہ ساری بہہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا، پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی، اور آپ کا فارن ایکسچینج اس پر لگے گا. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ڈالر کو، اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا، جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے، تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے، آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو فارن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا، مارکیٹ فورسز جب کریں گی، تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا، اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. ہمارے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تحریک تحفظ آئین کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، یہ بھی کچھ گفتگو کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. کافی کمپریہنسو گفتگو ہو چکی ہے، اس میں مزید تفصیلات میں اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. جو ملک کے حالات ہیں ان سے آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں. آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا حال ہے، اور آپ کی اپنی کمیونٹی کس کرب سے گزر رہی ہے اور کس جبر کا سامنا کر رہی ہے. ایز وی اسپیک آج متعدد پاکستان کے نامور اینکرز، آج وہ انہیں شوز سے ہٹا دیا گیا ہے، چینلوں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کی آواز بند کر دی گئی ہے. آج سے صرف ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ قبل ایک صحافی، ان کو اریسٹ کیا گیا میڈیا ٹاؤن سے، ان کی رہائش گاہ سے، صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. اور جب ان کی اریسٹ کی خبر سنی تو میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھی، تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جاتا. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت صرف اس سال کے جتنے مہینے گزرے ہیں، ان پچھلے 7 مہینوں میں جب سے پیکا قانون آیا ہے، ان 7 مہینوں میں 99 صحافی حضرات ان کو نوٹسز جا چکے ہیں پیکا قوانین کے تحت. تو یہ تو اس ملک میں فسطائیت کی حالت ہے، جبر کی حالت ہے. تو اس ماحول میں آپ، میں، سیاسی کارکن کس طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہیں سے کوئی انصاف ملے گا. وہ ہے عدلیہ کا ادارہ. اور انفارچونیٹلی کہ جہاں پر یہ حالات ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز باہر آ کر کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اور میں انصاف کے لیے پھر کہاں جائیں گے؟ جسٹس اطہر مناللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب حضرات نے سنی. انہوں نے کہا اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. کل جو خطوط سامنے آئے جسٹس بابر ستار صاحب کے اور جسٹس اسحاق صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو جب اس ملک میں اس طرح کے حالات بن جائیں
تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن بہر طور اعتراض کرنا ہمارا کام ہے. ہم ان ایشوز کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اسی ضمن میں اتحاد نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہم عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر، خصوصاً لائرز موومنٹ کے بعد سے جو عدلیہ کی کارکردگی رہی اس ملک میں، افتخار چودھری صاحب سے لے کر یا آفریدی صاحب تک، اس کا یہ ٹائٹل ہوگا. اور ہم ایک عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر اگلے ہفتے جاری کریں گے کہ جس کے اندر ایک آبجیکٹیولی ہم عدلیہ کے جتنے چیف جسٹس صاحبان گزرے ان کے دور میں کس کس طریقے سے اس ملک میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہیں، اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی، اور کس طرح ہر اس دور میں اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج کی عدلیہ کے سمیت کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر ڈیلیور کرتی رہی. یہ ہم سارا اگلے ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے. اور اس کے علاوہ کل ہم ایک پٹیشن بھی فائل کریں گے. میں ذاتی حیثیت میں بھی پٹیشن فائل کروں گا سپریم کورٹ میں، اور وہ اس چیز کے متعلق ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا خط سامنے آیا تو ہمیں حقیقت پتہ چلی، ورنہ تو یہ حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہوا کیا. میجورٹی نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. جسٹس چیف جسٹس یا آفریدی صاحب مائنورٹی میں تھے، لیکن میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے سے انکار کر دیا. تو جہاں پر اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی خود عدلیہ کرے گی، تو وہاں پر ہم کیا توقع رکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کو وہ انصاف دے گی. لیکن ہم اعتراض کریں گے، ہمارا اعتراض باقی رہے گا. کل یہ پٹیشن بھی فائل کریں گے، اور وہاں پر اس پٹیشن میں جو ہم نے محرکات اختیار کیے کہ آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر میجورٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جسٹس منیب صاحب کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا، اور ہم یہی چاہیں گے کہ کیس ان کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ سپریم کورٹ میں سنا جائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو، کہ اس تاریکی کے دور میں انہوں نے کریج کا مظاہرہ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے وہ باتیں لکھیں جو سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے کرتے آ رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر مینیلا صاحب کو کہ جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا. حائل ہیں، یہ بیکنز آف ہوپ ہیں. ہم ان کے کریج کو، ان جج صاحبان کے، ان کے انٹیگریٹی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے خط میں کہا، جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر ایک چیز لکھی، ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ میں تمام جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر ایک انیٹ کوالٹی ہے، وہ بھی انسان ہے، کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر دکھائیں. آج ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن وکلا تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس موقع پر آگے بڑھیں، ان خوددار ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کب سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. آپ سب تمام آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بتائیے. کیا آپ اس منصوبے کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی خوف سے یا سیاسی مقاصد ہے اس کے تحت؟ کس وجہ سے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ سی ایم تو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے، وہ خود اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ذرا تفصیل. نہیں ہم دیکھیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو تکنیکی معاملات ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ ایک طرف ہیں، لیکن جب تک تمام صوبوں میں اتفاق نہیں ہوگا، اور بالخصوص صوبہ سندھ جب تک رضامند نہیں ہوگا، ہم ہرگز کالا باغ ڈیم کی حمایت نہیں کریں گے. یہ صوبہ سندھ کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ وہ سوال اٹھائے، اور سوال اٹھائے ہیں صوبہ سندھ نے تواتر سے،
ان سوالات کا جب تک ان کو جواب نہیں ملتا اور جواب کو وہ قبول نہیں کرتے، سندھ کی تمام جماعتیں، تمام طبقہ فکر کے لوگ، اس وقت تک اس ملک کے لیے یہ تباہی ہوگی کہ ایک آپ ایسا منصوبہ مسلط کر دیں ملک کی ایک اکائی پر جو اس منصوبے کو نہیں مانتی۔ تو ہماری صرف یہ ہمارا موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو جس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں، وہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، ورنہ نہیں ہونا چاہیے۔ زبیر صاحب، اسد عبداللہ مومن میں ڈان سے ہوں۔ جس طرح آج کل جنرل عاصم صاحب شہباز شریف صاحب کے سر کے تاج ہے، تو ایسا وقت سال پہلے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب بھی اور اسد قیصر ان لوگوں کے سر کے تاج تھے۔ جنرل بھی سے ریٹائر ہو کر سرخے بن جاتے تھے، کتابیں لکھتے ہیں، آپ بھی پی ایم لیگ کی حکومت کا حصہ تھے۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب سینٹ الیکشن میں کیمرے لگائے گئے تھے اور پی ٹی آئی اس کا تحفظ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہے وہ مزاحمت کر رہے تھے سینٹ الیکشن میں۔ تو آپ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو جنرل بھی آپ کے سر کے تاج ہوتے ہیں، ہر اس کے جو غیر قانونی کام اس کا دفاع کرتے ہو، اور پھر جب وہ آپ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہو، تو یہ تاریخ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ مطلب آپ کل دوبارہ آؤ گے تو کوئی اور آپ کے سر کا تاج ہوگا، تو نظام اس طرح سے چلے گا۔ پہلی بات تو پتہ نہیں آپ میرے سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، میں نے تو ایک چوائس کے ساتھ، ورنہ تو میں حکومت میں بیٹھا ہوتا، تو میرے سے تو آپ کا سوال نہیں بنتا کہ جی ہم اپوزیشن میں آ گئے، ایز میں جس پارٹی میں تھا وہ ہار گئی تو اپوزیشن میں آ گئے۔ میں نے اپنی چوائس سے پی ایم ایل این کو چھوڑا، بیکاز انہوں نے جو غلط کام کیے، سبلنگ بالادستی کی جو جنگ تھی اس کو چھوڑ کے، ووٹ کو عزت ہو چھوڑ کے، انہوں نے جب کمپرومائز کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 2 3 4 10 ہر چیز میں انہوں نے پاکستان میں سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آئین بھی ختم ہو گیا، جوڈیشری بھی ختم ہو گئی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ختم ہو گیا۔ تو کم سے کم آپ میرے سے تو یہ سوال نہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کے سوال کا جو بڑا جواب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے۔ تاریخ ہم پہ قابض نہیں ہے، ہم تاریخ کے غلام نہیں ہیں، ہر ایک نے غلطیاں کی ہوں گی۔ آئیے آج ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں، آپ، میں، ہم سب، کہ ہم نے کس چیز کو رد کرنا ہے اور حتمی طور پہ رد کرنا ہے۔ قوموں کی تاریخ میں وہ لمحہ آتا ہے جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یک زبان کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ ہم ہر سطح پہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں، ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قائد اعظم کی پوری زندگی، ان کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ جمہوریت اور شفاف الیکشن کے بارے میں ہے۔ ان کی ہر تقریر یہ کہتی ہے کہ وہ ادارے جو منتخب شدہ نہیں ہیں انہوں نے پارلیمان کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اب ماننا ہوگا۔ 78 سال ہم نے مذاق کیا ہے اپنے آئین کے ساتھ، اپنے اسلاف کے فرمودات کے ساتھ۔ اب ہمیں ماننا ہوگا کہ آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو کسی ایک ڈنڈا بردار کے تحت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم ایک آزاد قوم ہے، آزاد منش قوم ہے، تو ہمیں اپنی تمام غلطیوں کو ماننا ہوگا اور ان کو رد کرنا ہوگا اور بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا۔ اچھا سر، حیدر شرازی یونیورسٹی، یہ ابہام کچھ مذاکراتی عمل سے متعلق ہے، کیونکہ آپ نے اپوزیشن اتحاد نے یا اڈیالہ کے باہر جو ملاقاتیں محمود خان صاحب سے ہوئی، وہ سب نے ذکر کیا محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور تحریک کو آگے یہ اتحاد چلائے گا، اور مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ لیکن دلچسپ بات ہے، پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو کہ کالا باغ سمیت موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کے پلان کے حوالے سے ان کے حمایت میں متعدد بیانات بھی دیتے رہے ہیں، وہ اب پارلیمانی مذاکرات کے لیے خانی پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے تھرو کہ بامانی مذاکرات کا مینڈیٹ ہمیں دیا جائے، یعنی بیرسٹر گور، علی امین گنڈاپور یا عامر ڈوگر جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جائیں۔ تو مذاکرات کرے گا کون؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کہیں لٹکایا تو نہیں جا رہا ایک مرتبہ پھر؟ میں اس میں تھوڑا وہ کروں جی۔ دیکھیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے، اور اس نے جو کیا ہے وہ قومی ایشو پہ کیا ہے کہ ہم بات کریں گے تو قومی ایجنڈا ہوگا، کوئی حکومت وغیرہ نہیں ہوگا، تاکہ اس ملک کا نظام جو اس وقت چل رہا ہے، جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے جو اس چیز کو اپروو کیا ہے، جو بیرسٹر گور صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے، اس کو اپروو کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو پروو کیا کہ خان صاحب نے جو قومی ایجنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا، کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کے لیے تیار ہے، اس کو اپروو کیا ہے۔ اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ وہ اختیار دیا گیا کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے، اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے
اس پہ جو ہے نا ہم بامانی مذاکرات چاہتے ہیں. دیکھیں اگر تحریک تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا, ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں, لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا, ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے. اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے, شفاف الیکشن کے لیے, انسان کی تکریم کے لیے, تو پھر ہم بات کریں گے. ہم کسی حکومتی چور دروازے کے متلاشی نہیں ہیں, ہم اصولوں کی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو علی امین گڈھا پور صاحب نے جو کہا کہ کالا باغ ڈیم ہے وہ بنانا چاہیے, کیا خان صاحب بھی کا بھی یہی موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ اور سیکنڈلی آپ نے یہ جو تحریک کا آغاز کیا ہے ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بات نظر نہیں آئی. آپ تاریخیں دے دیتے ہیں اور اس میں اگر میں کہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے مرحوم جنرل ضیاء الحق جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا, اور 12 سال انہوں نے حکومت کی. تو سر اس دیکھیے کالا باغ ڈیم پہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت موقف وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے جس سے جو ہمارا وفاق ہے اس پر کوئی دباؤ پڑے, جس کو کوئی ایک اکائی نامنظور کرتی ہو. تو ہمارا موقف یہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے ریزروائر ہیں, اسمال ڈیمز ہیں جن کو بنایا جا سکتا ہے, انہیں صوبہ سندھ میں بھی بنایا جا سکتا ہے, دیگر صوبوں میں بنایا جا سکتا ہے, جو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کالا باغ ڈیم ضروری ہے نہیں ضروری, اس کے تکنیکی معاملات اب بہت وقت گزر گیا ہے, دنیا آگے بڑھ گئی ہے. جو بجلی کے بھی جو وسائل ہیں ہمارے وہ سولر سے ہم حاصل کر رہے ہیں. پاکستان دنیا میں شاید آج سر فہرست ہے جہاں سولر پاور تیزی سے بڑھی ہے. تو بہت سے معاملات ہیں جو پچھلے 10-20 سال کے مقابلے میں آج مختلف ہیں. تو تکنیکی سطح پہ بھی اور سیاسی اور وفاقی سطح پہ بھی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اتفاق رائے سے طے ہوگا. پی ٹی آئی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس سے ایک اکائی خائف ہو. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, دیکھیں تحریک کا جو ایک تصور ذہن میں آپ نے لے لیا ہے کہ کوئی ٹرک آئے گا اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے, یہ تحریک ہے. یہ نہیں ہے تحریک, وہ ایک عمل ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے. تحریک یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں, ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہم شعور کو پکار رہے ہیں. یہ سب تحریک کا حصہ ہے. یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. انڈونیشیا میں کوئی کہہ سکتا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ وہاں پارلیمان کے جو ممبران ہیں اپنے آپ کو تنخواہوں کا اضافہ دیں گے اور وہ ملک پھٹ پڑے گا؟ ایک لمحے میں یہ ہو گیا. تو یہ لمحے آتے ہیں قوموں کی تاریخ میں. آپ خاطر جمع رکھیے, جو اس وقت ظلم ہے, جو اس وقت یہاں جھوٹ کا راج ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ قوم ضرور اٹھے گی اور ضرور اس تمام عمل کو ختم کرے گی. کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے, وہ ملک کو کمزور اور ٹوٹا ہوا چھوڑ کر گئے. پارلیمنٹ سے آپ لوگوں نے جو استعفے دے دیے اور کل جب پارلیمنٹ کے باہر آپ لوگوں نے اسمبلی لگائی, اسپیکر اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو استعفے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کمیٹیوں سے کہیں گے واپس آئے, پارلیمنٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو اگر آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو کس صورت میں آپ واپس آئیں؟ بالکل نہیں آئیں گے. دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہے کہ ہم اس مصنوعی سسٹم کو کیوں عزت بخشیں, کیوں سہارا دیں. اس سسٹم میں ہونے سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ عمران خان سے ایک کھلی ملاقات نہیں ہے کہ ہم کرا سکے اس سسٹم کے ذریعے. تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ اس سسٹم میں رہنا صرف ایک جھوٹ کو تقویت دینا ہے. سر انہوں نے کہا کہ گاڑی کی چابیاں جو سائشات ہے کمیٹی کے ممبران کے پاس واپس کر دیں, کیا پی ٹی آئی نے واپس کر دی ہیں؟ جی مجھے یہی اطلاع ہے کہ اکثر نے کر دی ہیں. 2-4 لوگ ملک سے باہر ہیں, وہ بھی کر دیں گے. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی ایم این اے ہیں, جو حقیقی ایم پی اے ہیں, ان کو اسمبلی لگانا چاہیے. عوام کے بیچ کھڑے ہو کر عوام کی بات کرنی چاہیے. ان بند کمروں میں, کمیٹیوں میں ہم صرف ایک جھوٹ کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. سر آپ نے کے پی آپریشن کی مخالفت کا بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اس کی مخالفت بھی کی ہے, جبکہ انجینئر میر مقام فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ علی امین گڈھا پور صاحب کی توثیق کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا. نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے اور وہ اس اجلاس میں علی امین صاحب موجود تھے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کی منظوری کے بغیر تو آپریشن سر جاری نہیں ہے, تو پھر مخالفت کس بات کی؟ نہیں, عمران خان صاحب کا اور یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی ایسے آپریشن کے حامی نہیں ہے جس سے عوام کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے, جس کو آپ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ عمل ہو سکتا ہے, جس کو یہ آپریشن کہتے ہیں, جس سے گاؤں کے گاؤں, علاقے کے علاقے جو ہیں ان کو خالی کرا دیا جاتا ہے, لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے. ہم ہرگز اس کی حمایت نہیں کریں گے. اسد عمر صاحب مزید بات کریں گے, آپ مزید بات کریں. نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ, دیکھیں اگر دہشت گردی ہے, دہشت گرد کہیں چھپے ہوئے ہیں, تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو کچھ نہ کہو.
ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ضرور کیجیے. آپریشن کا لفظ غلط ہے, وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن ہوتا ہے. یہاں آپریشن سے جو تصور لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے گا, اس کی ہم حمایت ہرگز نہیں کریں گے. سلمان صاحب ایک آخری سوال, آپ ایک اس ملک کے بڑے رینونڈ وکیل ہیں, میں نے آپ کو کچھ مقدمے پڑھے, جج بھی آپ کو دیکھ کے گھبرا جاتے تھے, وہ بڑے ایکسپینسو وکیل رہے ہیں اور آپ نے کئی نامور مقدمے جو ہے وہ جیتے. جب سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے, 26 نومبر ہو, 9 مئی ہو, بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ہو, الیکشن سمبل کا مسئلہ ہو, آپ کوئی مقدمہ نہیں جیت سکے. جی بالکل, اور یہ فخر ہے ہمیں اس بات پہ. دیکھیں جس طرح کی عدالت ہو, اس عدالت کے سامنے مقدمہ وہی جیتتا ہے جو سر جھکا کے آتا ہے, جو تاریکی کا حامی ہوتا ہے. ہم نے مقدمے جیتے, آپ کو یاد ہوگا فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم نے مقدمہ جیتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی ہے, ان کو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے, ایک نئی عدالت قائم کرنی پڑی. ہائی کورٹوں سے انہوں نے ججوں کو اٹھایا, کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا. جو پہلے دن سپریم کورٹ میں آیا, اگلے دن اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا, اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اس فیصلے کو رد کیا. ہم نے جیتا مخصوص نشستوں کا مقدمہ, بالکل جیتا. پھر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کی بیساکھی کا سہارا لینا پڑا اور ایک بینچ بنا کر اس کو رد کرنا پڑا. تو جو بھی مقدمہ سامنے آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے. جو مقدمے یہ آئے 2 گواہان کی گواہی پر, ایک پولیس والا کہتا ہے چکری میں کرسی کے پیچھے چھپ گیا, ایک کہتا ہے زمان پارک میں میز کے نیچے دبک گیا. ان 2 گواہیوں کے اوپر پورا یہ جو کانسپریسی کا یا سازش کا مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے صرف ان 2 گواہیوں پر کھڑا ہوا ہے. مذاکرہ خیز گواہیاں ہیں, ہر سطح پہ ان کو رد کیا گیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عدلیہ بھی ان گواہیوں کو مان نہیں سکے گی. آپ دوستوں سے ہے, پیکا ایکٹ کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے, آپ کی تحریک ختم ہو گئی, پیکا پڑ گئے. کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں یہ سوال ہونے دیں. ایک منٹ پلیز, آرڈر جی, آرڈر جی. کل آپ کے سی ایم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس کے حامی ہیں. دیکھیں یہ بالکل باتیں اس وقت غیر متعلق ہیں. ہم اس پارلیمان کا استحقاق نہیں مانتے کہ آئین میں کوئی ترمیم کرے. پارلیمانی نظام کو اگر صدارتی نظام کی جانب لے جانا ہے تو یہ کوئی واضح بات نہیں ہے, اس کی اپنی بہت سی قباحتیں ہیں, لیکن یہ پارلیمان ہرگز اس نوعیت کی ترمیم نہیں کر سکتی. یہ بنیادی ڈھانچے کو بدلنے والی بات ہے ریاست کے, تو ہم ہرگز اس پارلیمان کے ذریعے اس نوعیت کی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی.